جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, دیر آر سو مینی چانسز دیٹ فیلنگز ول ڈیولپ. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی, تو اپنی حفاظت کریں. ہاں کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے یا کوئی کام ہے تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, دیر آر مینی چانسز یو ول فال انٹو حرام. اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. یو نو پیپل گیٹ اٹیچ ٹو سم ون, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ ٹو دس گرل اینڈ شی واز اے گولڈ ڈگر, آئی کیم ٹو نو لیٹر آن. گولڈ ڈگر سے مراد ہے کہ شی کیپٹ آن یوزنگ می ٹو بائی اسمارٹ فونز اینڈ ٹو بائی اسٹف اینڈ ٹو ٹیک ہر ٹو شاپنگ, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی لائکڈ سم ون ایلس. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات ہے. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں, آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹیو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس, کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیجنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے گا. سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا دو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ہے ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے,
نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے، نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے، انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے، اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. سو پھر فرمایا A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا شیفرڈ جو بکریوں کے چرانے والا ہے، جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے، وہ حد میں گر سکتا ہے. یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے.